بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. گزشتہ زمانے میں ایک سید زادے نے ایک عالم سے سنا کہ جو بندہ کربلا مر جائے اس کی قبر میں نکیرین یعنی حساب کے فرشتے نہیں آتے. اس سید زادے نے جب سنا تو کہنے لگا بھائی میں تو گناہگار ہوں، نکیرین کی دہشت کا سامنا نہیں کر سکتا. گھر جا کر اپنی ماں کو کہا کہ میں کربلا جا رہا ہوں اور وہیں ہی رہوں گا. جب مر جاؤں تو ظاہری بات ہے کہ لوگ دفن بھی مجھے وہاں ہی کریں گے. ماں نے سنا تو بہت روئی اور اسے سمجھایا، مگر وہ باز نہ آیا اور سفر کرتا ہوا کربلا جا پہنچا. ادھر امام حسین نے خواب میں اپنے حرم کے متولی کو حکم دیا کہ فلاں نام، فلاں حلیے، فلاں وقت اور فلاں حرم کے دروازے سے میری نسل سے ایک بندہ بنگال سے آئے گا. تم میرے مہمان کی خاطر مدارت کرنا اور جب رات ہو تو میرے حرم میں ہی چراغ جلا کر اس کو بند کر کے چلے جانا. اگلے دن وہ سید زادہ وقت مقررہ پر کربلا حرم حسین میں جا پہنچا. متولیوں نے حکم کے مطابق خاطر مدارت کی اور جب رات ہوئی تو چراغ جلایا اور اس کو بتایا کہ امام کے حکم کے مطابق تم رات حرم کے اندر ہی رہو گے. اس کے بعد متولی دروازہ بند کر کے تالا لگا کر چلے گئے تو یہ اکیلا تنہا چراغ کی ہلکی سی روشنی میں حرم میں بیٹھا رہا. دل میں خوف اور وسوسے آنے لگے. کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد اس نے کچھ آہٹیں سنی تو کیا دیکھتا ہے کہ حرم حسین کی بلند دیواروں سے لدے ہوئے ہونٹ چونٹیوں کی طرح حرم کی بلند و بالا دیواروں سے اتر رہے ہیں اور ہر اونٹ کی پشت پر 2 صندوق رکھے ہیں. وہ حیران و پریشان خوف کی حالت میں یہ منظر دیکھتا رہا اور اونٹ کیڑے مکوڑوں کی طرح دیواروں سے نیچے اترتے رہے. جب اونٹوں کی قطار دیوار سے نیچے اتر گئی تو کچھ لوگ حرم کے اندر داخل ہوئے. انہوں نے اونٹوں سے صندوق اتارے اور پھر واپس چلے گئے. کچھ ہی دیر بعد ایسے ہی اونٹوں کی ایک اور قطار آ گئی. پھر کچھ لوگ آئے اور اونٹوں سے صندوق اتارے اور پھر واپس چلے گئے. اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ دیکھوں تو صحیح صندوقوں میں ہے کیا. ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا اور ایک صندوق کو کھولا. کیا دیکھتا ہے کہ صندوق میں ایک لاش پڑی ہے. جب باقی صندوقوں کو کھولا تو اس میں بھی میتیں نظر آئیں. حیران و پریشان کھڑا سوچنے لگا کہ کیسی لاشیں ہیں جن کا نہ کوئی وارث ہے اور نہ کوئی عزیز. کون دفنائے گا انہیں؟ کون ان کی قبریں بنائے گا؟ یہ سوچتا وہ واپس ہوا اور حرم امام حسین کے پاؤں کی طرف جا بیٹھا. حکم خدا سے نیند غالب ہوئی اور سو گیا. عالم خواب میں دیکھا کہ امام حسین تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں بچے دیکھ لیا، یہ ہم نے قانون توڑ کر تمہیں دکھایا ہے. حالانکہ عالم برزخ کی چیزیں عالم دنیا پر ظاہر نہیں کی جاتی. پھر فرمایا یہ میتیں تم نے جو دیکھی ہیں یہ ہمارے چاہنے والوں کی ہیں. کوئی کسی ملک کا ہے، کوئی کسی ملک کا، کوئی کسی شہر کا ہے، کوئی کسی شہر کا. کسی نے کربلا میں دفن ہونے کی وصیت کی ہے، کسی نے نہیں. کسی کو موقع ہی نہیں مل سکا. فرشتوں کی ایک جماعت جن کا نام نکالا ہے ان کی ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ ہمارے چاہنے والا چاہے کفر قدا میں مر جائے ہم اسے کربلا بلا لیتے ہیں. یہ خواب دیکھتے ہی اس سید زادے کی آنکھ کھل گئی اور وہ سمجھ گیا کہ امام حسین کے چاہنے والا چاہے کسی بھی ملک میں مرے اس کی لاش حرم حسین میں پہنچ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے اور ہم مرنے کے بعد آپ کے چاہنے والوں میں ہی شامل ہوں اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.